اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 44 ہے، 44، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اور تم دونوں اس سے نرم گفتگو کرنا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا خوف محسوس کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو یہاں پر جاری ہے اللہ رب العزت سے، اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، اور نبی بنانے کے بعد ان کے سپرد یہ کام کیا کہ تم ہماری اس دعوت کو، ہمارے اس پیغام کو فرعون کے پاس لے کر جاؤ۔ اور مخاطب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کے دونوں۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا اس سے پہلے؟ یہ پوری گفتگو چلی آ رہی ہے سورہ طٰہٰ کی۔ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ سے گفتگو فرما رہے ہیں اور فرمایا: اذهبا الى فرعون انه طغى۔ تم دونوں کے دونوں، یعنی اے موسیٰ اور اے ہارون، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ اور سرکش کے معنی ہے حد سے گزر جانا۔ وہ انتہائی ظلم اور ستم کر رہا ہے اور اپنے آپ کو معبود کہتا ہے، اور انا ربکم الاعلیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف، اپنی پوجا کی دعوت دیتا ہے، اور اس کے علاوہ تمام ظلم اور تمام ستم وہ روا کیے ہوئے ہے۔ تو اب ذرا سا دیکھیں، یہاں پر غور فرمائیں کہ سرکش ہے فرعون، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اور ہم فرعون کے بارے میں جو قرآن پاک میں پڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر گناہوں پر آمادہ ہے، کس قدر مجرمانہ اس کا کردار ہے، کس قدر وہ ظلم و ستم روا رکھے ہوئے ہے تمام کے تمام لوگوں پر۔ جو بھی اس کی بات نہیں مانتے ہیں وہ ان کے ساتھ ظالمانہ کارروائیاں کرتا ہے اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جب اپنے نبی کو بھیج رہے ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو جب بھیج رہے ہیں فرعون کے پاس، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ اے موسیٰ اور اے ہارون، جب تم فرعون کے پاس جانا، فَقُولَا لَهُ، تو اس سے تم کہنا، فَقُولَا یہاں پر دونوں مخاطب ہیں، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں اس سے مخاطب ہیں۔ اے موسیٰ اور اے ہارون، تم دونوں اس سے نرم بات کرنا، قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ قول لین، لین کہتے ہیں نرم گفتگو کرنا، آرام سے گفتگو کرنا، پیار سے محبت بھری ہوئی گفتگو کرنا۔ ایسی گفتگو جو دلوں کے اندر اتر جائے، ایسی گفتگو مت کرنا جو انسان کے غضب کو بھڑکا دے، جو اس کے اوپر چوٹ پہنچائے، جس میں اس کو حقارت معلوم دے، اس کو ذلیل کرنا، اس کو رسوا کرنا، اس کے اوپر طعنے کسنا، یہ سب نہیں۔ قول لین، انتہائی نرم گفتگو کرنا۔ دیکھیے کتنا ہمیں اس میں سبق مل رہا ہے۔ اس آیت کے اندر ان تمام لوگوں کے لیے سبق ہے جو دعوت کے میدان میں اترے ہوئے ہیں، جو اللہ کے پیغام کو، اس کے رسول کے پیغام کو بندوں تک پہنچا رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی جو صفت ہونی چاہیے وہ یہ کہ وہ نرمی سے گفتگو کریں، اپنی زبان کو نرم بنائیں، اپنے کردار کو عمدہ بنائیں۔ اب دیکھیے فرعون اس قدر سرکش ہے، کیا اب ہمارے سامنے کوئی ایسا بھی شخص ہے جو فرعون سے بھی زیادہ سرکش ہو؟ اور جو داعی اور جو مبلغ ہے، کیا وہ حضرت موسیٰ اور ہارون سے بھی بڑھا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو تنبیہ کی ہے کہ دیکھو تم فرعون کے پاس جا رہے ہو جو انتہائی سرکش ہے، بلا شبہ اس کی سرکشی بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، لیکن تم دعوت کے اصول پر قائم رہنا، تم اس اصول کو مت توڑنا۔ اللہ کا جو پیغام ہے وہ بندوں تک انتہائی نرمی سے پہنچانا۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جب دعوت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب دین کو پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو سامنے والے فرقے سے جس سے ان کو اختلاف ہوتا ہے، جس کی باتوں کو وہ پسند نہیں کرتے، تو اس کے اوپر چھینٹا کشی کرتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں، اس پر تہمتیں لگا دیتے ہیں، اس کی باتوں کو کاٹ کے توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، اور اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ سامنے والے کو غصہ آ جائے، سامنے والا غضبناک ہو جائے۔ اس کو ذلیل کرنا، اس کو رسوا کرنا،
اور اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا اور ایسی زبان استعمال کرنا جو انتہائی ناشائستہ ہے، اس کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، دعوت دین کا طریقہ نہیں ہے، یہ انبیاء کرام کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کا سکھایا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ یا آپ اپنے دل کو خوش کر سکتے ہیں، بس کسی کو ہرا دینا اور اس پر جشن منانا، یہ ساری چیزیں بالکل مناسب نہیں ہیں۔ دعوت تو اخلاص سے ہوتی ہے۔ یہ ہم جو اسلام کا پیغام پہنچانے جائے وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ان اجری الا علی اللہ رب العالمین، میرا جو اجر ہے وہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ ایک داعی کے سینے میں درد ہوتا ہے، وہ ایک کیفیت محسوس کرتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مثال دیکھ لیں، آپ کے سینے کے اندر وہ درد تھا، وہ تکلیف تھی، امت کو گمراہ دیکھ کر، امت کو غلط راستے پر چلتا ہوا دیکھ کر، اللہ کی ناراضگی میں مبتلا ان کو دیکھ کر ایک تکلیف تھی۔ کیا ہم اپنے سینوں میں اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں؟ ہم اپنے سینے میں اس تکلیف کو محسوس کریں۔ اللہ رب العزت نے یہ ہماری ذمہ داری دی ہے کہ ہم اس کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچائیں۔ یہ کام پہلے نبیوں سے لیا جاتا تھا اور اس امت کے سپرد کر دیا گیا ہے یہ کام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری جانب سے، میری طرف سے تمہیں ایک بھی بات معلوم ہو تو پہنچا دو۔ اس کے اندر سب سے بڑی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بات وہ پہنچائی جائے جو نبی نے فرمائی ہو، نبی کا پیش کیا ہوا قرآن ہو یا نبی کا پیش کیا ہوا فرمان ہو۔ اپنی جانب سے کوئی بات پہنچانا، من گھڑن باتیں بیان کرنا، قصے کہانی بیان کرنا، ایسی باتیں بیان کرنا، ایسی روایتیں بیان کرنا جو اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی ہیں، جھوٹی حدیثوں کو پیش کرنا، موضوع روایتوں کو پیش کرنا، یہ دعوت دین نہیں ہے۔ دعوت دین یہ ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کو پہنچائیں، یہ نبی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پہنچائیں، ان حدیثوں کو جو صحیح سند سے ثابت ہیں ان کو ہم پہنچائیں، اور اس کے اندر لب و لہجہ انتہائی شیریں ہو، انتہائی عمدہ ہو، دلوں میں اتر جانے والا ہو، ذہن کے اندر اتر جانے والا ہو، ہم موقع محل کی رعایت کرنے والے ہوں، کلام کو بہت زیادہ نہ طویل کرنے والے ہوں اور نہ انتہائی اختصار کی جس سے بات گنجلک ہو جائے، سمجھ میں نہ آئے، ایسی بھی بات نہ ہو، بلکہ انتہائی صاف ستھری دو ٹوک بات ہونی چاہیے جو ذہن کے اندر اتر جائے، جو دل کے اندر اتر جائے اور سامنے والے کی سمجھ میں آ جائے۔ ہم پوری کوشش کریں کہ اللہ کے اس پیغام کو، رسول کی اس بات کو سامنے والے تک پہنچا دیں، اور ہم یہ بتائیں کہ یہ گفتگو ہماری نہیں ہے، یہ تو آپ کی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ ان کو کسی خاص مسلک میں قید نہ کیا جائے، کسی فکر میں قید نہ کیا جائے، ایک مذہب میں ان کو قید نہ کیا جائے۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ رب العزت، رب کائنات، وہ سب کا رب ہے، سب کا پالنہار ہے، سب کا معبود ہے، تمام انسانوں، تمام جناتوں، سب کا وہ رب ہے، لہذا عبادت اسی کی ہو۔ اور اللہ نے اپنا پیغام، وہ آخری پیغام اتارا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لہذا اس پیغام کو سنا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور اس سے اپنی زندگی کو مزین کیا جائے۔ اے تمام کے تمام لوگوں، یہ پیغام اللہ کا تمہارے لیے، اور ہم تو صرف پہنچانے والے ہیں، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، ہم تم سے اس کا بدلہ نہیں چاہتے، ہم تم سے اس کا اجر نہیں چاہتے، ہم تو صرف اللہ کے اس پیغام کو تم تک پہنچا رہے ہیں تاکہ تم زندگی کی حقیقت سے آشنا ہو جاؤ، زندگی کی سچائیوں سے روبرو ہو جاؤ، تمہارے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے اس سے واقف ہو جاؤ۔ ہم تمہیں انجام کی خبر دے رہے ہیں۔ انسان اس دنیا میں جی رہا ہے، سانسیں لے رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، لیکن ایک وقت آ جائے گا جب موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ جائے گا اور اس کی روح کو قبض کر لے گا اور اسے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔
جو اللہ کو مان کر گیا ہوگا، اس کے رسول کو مان کر گیا ہوگا، وہ کامیاب ہوگا، اور جو ان کے اوپر ایمان نہیں لایا ہوگا، زندگی اپنی کفر میں، شرک میں، گناہوں میں، جرائم میں اپنی زندگی گزاری ہوگی، تو وہ انتہائی ناکام اور نامراد ہوگا اور سخت خسارے سے دوچار ہوگا۔ یہ ہمارا کام ہے کہ اللہ کے اس پیغام کو ہم دوسروں تک پہنچا دیں، اور انتہائی نرمی کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور اس کے سامنے نرم بات کرنا، شاید کہ وہ ڈرے یا وہ نصیحت حاصل کرے۔ یہاں پر شاید کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے، یہ موسیٰ اور ہارون کی مناسبت سے ہے کہ تم کبھی مایوس مت ہو۔ یہ مت سوچو کہ جو فرعون ہے وہ انتہائی سرکش ہے، تو وہ اس کے سامنے دعوت پیش کرنے کا کیا فائدہ؟ ہرگز نہیں، تم کسی شخص سے مایوس مت ہو۔ ہر شخص اللہ کا بندہ ہے، وہ کتنا ہی گنہگار ہو، کتنا ہی جرائم میں پڑا ہوا ہو، کتنا ہی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، تمہارا کام ہے اللہ کے پیغام کو اس تک پہنچا دینا۔ تمہارے اس پیغام کو سننے کے بعد ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے، سدھر جائے، یا اسے اللہ کا خوف محسوس ہو۔ تم اس کی فکر مت کرو کہ وہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یا وہ اتنا سرکش ہے، کیا میری باتیں سنے گا؟ کبھی مایوس نہ ہو۔ تمہارا کام ہے اللہ کے پیغام کو اس تک پہنچا دینا، لوگوں تک پہنچا دینا۔ تو تم اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ، انتہائی نرمی سے، انتہائی محبت سے، انتہائی خلوص سے، انتہائی پیار سے اس پیغام کو پہنچاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ذمہ داری کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔